السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون۔ وعن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام وقابل قدر مسئولین بھائیوں، ہم تمام چھوٹے بڑے، عربی و عجمی، سفید اور سیاہ، عابد و زاہد، داعی اور مجاہد ایک امت ہیں۔ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں بسنے والے، رہنے والے، جو کلمہ حق، کلمہ توحید کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود بھی، سرحدوں کے اختلاف کے باوجود بھی، وہ ایک امت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک امت قرار دیا ہے۔ ان هذه امتکم امة واحدہ۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر اکیلا ہے، اور فرش پر، زمین پر بسنے والے کلمہ گو مسلمان یہ تمام کے تمام ایک ہیں۔ جو انسان اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، اس انسان کی زندگی برائے بندگی ہے، اور جو انسان جماعت سے الگ اور جدا زندگی بسر کرتا ہے، اس کی زندگی برائے زندگی ہے۔ اس انسان کا کوئی منہج، کوئی طریق، کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس پر چل کر وہ اپنی دنیا کو سنوار سکے اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کر سکے، یا اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں میں اس کا داخلہ یقینی ہو سکے۔ جو انسان جماعت سے وابستہ ہے، در حقیقت وہی اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ ہے، اور جو مسلمانوں کی جماعت سے جدا اور الگ ہے، اس کی زندگی فیوز و برکات سے خالی ہے، اور وہ دنیا میں باطل قوتوں کا جلد شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو جماعت عطا کی ہے، ایسی جماعت جو عقیدہ توحید کی بنیاد پر کھڑی ہے، اور جس کا منہج دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنے تصورات و تخیلات کو
اپنی سوچوں اور اپنی صلاحیتوں کو جماعت کے ساتھ منسلک نہیں کرتے تو یہ سب کی سب صلاحیتیں بیکار اور عبث ہیں، اور ان صلاحیتوں کا فائدہ اگر جماعت کو نہیں ہے تو پھر اپنی ذات کو بھی نہیں ہو سکتا اور دین اسلام کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایک جماعت رہیں، منظم اور متحد رہیں، متفق رہیں، تو ہمارے اتحاد و اتفاق سے کفار کے اوپر رعب دبدبا قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دے گا اور کافروں کی قوتوں کو اللہ تبارک و تعالی منظم مسلمانوں کی وجہ سے منتشر کر کے رکھ دے گا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، ایک جماعت بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی کے ذریعے یہ ہمیں بتا دیا ہے، فرمایا انا آمرکم بخمس، میری امت کے لوگوں میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دینے والا ہوں، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا میں تمہیں حکم دینے والا ہوں۔ ان 5 کا حکم عرش والے رب نے مجھے دیا ہے۔ اللہ امرنی بہن، ان 5 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ بالجماع، کہ جماعتی زندگی کو لازم پکڑ لینا ہے، امیر کی چھتری تلے آ جانا ہے، جماعت کے پلیٹ فارم کو اختیار کرنا ہے اور جماعتی زندگی کو بسر کرنا ہے تاکہ تم بے راہ روی کا شکار نہ ہو جاؤ اور صراط مستقیم سے ہٹ نہ جاؤ، کہیں بھٹک نہ جاؤ۔ بالجماع، اس جماعتی زندگی کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ سب سے بڑا فائدہ جماعتی زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پہ ہوگا اور ہم انتشار و افتراق کے عذاب سے بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے امام، میرے امیر، امام المجاہدین، سید المرسلین، خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا جماعتی زندگی کے فوائد کے اعتبار سے کہ الجماعت رحمت، کہ لوگوں جماعت رحمت ہے، جماعتی زندگی رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور جماعتی زندگی سے کٹ جانا، جدا ہو جانا، الگ الگ ہو جانا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جماعتی زندگی رب کی طرف سے رحمت ہے اور جماعتی زندگی سے جدائی اور اس سے الگ تھلگ رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو جماعتی زندگی کے فوائد میں سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور دنیا میں امتحانات سے، ابتلاءات سے، آزمائشوں سے، دقتوں دشواریوں سے، مصیبتوں سے، اعتقادی خرابیوں سے اور بدعمالیوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو جماعتی زندگی کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور رب کی گرفت اور اس کے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماع، جماعتی زندگی کو لازم پکڑ لینا، اور اس کے فوائد میں سے پہلا فائدہ کہ جہنم کے عذاب سے اور اختلاف کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا ہے۔ جماعتی زندگی کا دوسرا فائدہ کہ وہ اسلام، وہ دین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل فرمایا اور جس کو ہمارے لیے پسند فرمایا اور جس دین میں داخلے کا ہمیں حکم دیا،
کہ اے مومنو مسلمانوں، تم اللہ کے اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وہ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کامل دین، یہ مکمل اسلام، اللہ کا پسندیدہ یہ نظام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ دین کی دولت ہمیں جماعتی زندگی کے بغیر نہیں مل سکتی. اگر ہم جماعت کے اندر ہیں، دین کی دولت سے ہم فیضیاب ہوں گے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے اور دین اسلام میں پورے کے پورے داخل رہیں گے، دائرہ دین و ایمان سے کبھی خارج نہیں ہوں گے. وہ دین جس میں داخلے کا اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں کس وقت؟ جب جماعتی زندگی سے ہم جڑے ہوئے ہوں گے اور اس دین میں پورے کے پورے ہم داخل رہ سکتے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹ سکتے ہیں. کس وقت؟ جب جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں. اگر ہماری زندگی میں جماعت کی جھلک نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھنا، ہمارے اندر پھر دین و ایمان کی بھی جھلک نہیں ہے. لا دین الا بجماعہ ولا جماعت الا بامامہ ولا امامت الا بسمع وطاعہ. لوگوں، جس دین کے غلبہ کے لیے تم اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہو، جس دین کے لیے تم اپنے اموال پیش کر رہے ہو، اپنے اثاثہ جات لٹا رہے ہو، تم اپنے منہ کے لقمے مجاہدین اور جہاد کے لیے پیش کر رہے ہو، جس دین کے غلبہ کے لیے شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ دین اور اس دین کی دولت، کامل و مکمل دولت اگر ہمیں مل سکتی ہے تو وہ کیسے مل سکتی ہے؟ لا دین الا بجماعہ، جماعت کے ساتھ مل سکتی ہے. اگر ہم جماعت سے جدا ہو کر، جماعت سے الگ تھلگ ہو کر، اپنے چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم بنا کر، اپنے محاذ، اپنے جبہات، اپنے نئے نئے میدان گھڑ کے اور کھڑے کر کے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا دین بھی بچ جائے تو دین نہیں بچ سکتا، اسلام نہیں بچ سکتا. لا دین الا بجماعہ. دین کی بقا، دین کا تحفظ، اسلام کا تحفظ جماعت کے اندر ہے، اور جماعت کا تحفظ لا جماعت الا بامام. امام و امیر کی اطاعت کے اندر، امیر اور امام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جماعت کو رکھ دیا ہے. دین کیسے بچے گا؟ جماعت کے ساتھ. جماعت کیسے بچے گی؟ امام اور امیر کے ساتھ. امیر اور امام، اس کی امامت اور اس کی امارت کیسے برقرار رہے گی؟ بالسمع والطاعہ، جب ہم بات اس کی سنیں گے اور اس کی مکمل اطاعت کریں گے. اطاعت بعد میں ہے، السمع سننا پہلے ہے. جب سننے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اطاعت میں بالاولا خرابی پیدا ہوتی ہے. اطاعت میں نقص کب رہتا ہے؟ اطاعت میں کمی کب واقع ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے امیر، اپنے مسئول کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے. ایک بات اس نے کہہ دی، ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنا، اس لیے وہ اپنی بات کو بار بار رپیٹ کر رہا ہے، بار بار بتلا رہا ہے. کیوں بتلا رہا ہے؟ کیوں سکھلا رہا ہے؟ اس لیے لکھ کے کیوں دے رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے بات کی، ہم نے توجہ سے نہیں سنی. جس طرح عدم اطاعت میں گناہ لازم آتا ہے، اسی طرح اگر بات توجہ سے نہ سنی جائے تو بگاڑ اور خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. انسان کے جرم کا اور اس کے ظلم کا آغاز اور اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام خلافت، نظام امارت اللہ کی دھرتی پر رب کے بندوں پہ آ جائے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے امیر کی بات کو سنیں اور سننے کے بعد اس کی اطاعت کریں. جب ہم اس کی اطاعت کریں گے امیر کو تقویت ملے گی، امیر مضبوط اعصاب کے ساتھ کھڑا ہوگا. امیر کے کھڑے ہونے سے جماعتیں کھڑی ہوں گی، جماعتوں کے کھڑے ہونے سے اللہ دین اسلام کو کھڑا کر دے گا. دوسرا فائدہ کہ غلبہ اسلام اگر ہو سکتا ہے تو جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے. انفرادی طور پر ہم زور لگاتے رہیں تو دین اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا اور اسلام کی دولت سے ہم مالا مال نہیں رہ سکتے. تیسرا فائدہ جماعتی زندگی کا وہ کیا ہے کہ انسان جاہلیت کی موت سے بچ جاتا ہے. کون سی موت سے بچ جاتا ہے؟ جاہلیت کی موت سے بچ جاتا ہے.
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج عن الجماعت ومات، جو کوئی انسان خرج عن الجماعہ، جماعت کے دائرہ سے، جماعت کی حدود و قیود سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، من خرج عن الجماعہ ومات، اور اس کو موت آ گئی، مات میتۃ جاہلیہ، پھر اس کو جو موت آئی ہے وہ جاہلیت پہ آئی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کی موت سے بچ جائیں، جاہلیت کی موت سے محفوظ ہو جائیں، ہمیں موت نفاق کے شعبے پر نہ آئے، ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر سعادت کی زندگی، شہادت کی موت آئے، تو وہ جماعتی زندگی کے اندر رہ کے آ سکتی۔ اور کوئی مومن و مسلمان، کوئی موحد، کوئی مجاہد، کوئی داعی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی موت جاہلیت پہ آئے، بلکہ ہر مومن و مسلمان اللہ سے دعا اور اپیل کرتا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب موت آئے اسلام پہ آئے، اور اللہ جب تو کھڑا کرے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ کتنے فوائد ہو گئے؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 فائدے ہو گئے۔ جاہلیت کی موت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر جماعتی زندگی کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اور چوتھا فائدہ جماعتی زندگی کا کیا ہے کہ انسان بد اعتقادیوں سے، بد اخلاقیوں سے، شراب نوشی سے، شرک سے، اندرونی بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور شیطان جو اوپر نیچے سے، آگے پیچھے سے آ کے انسان کے اذہان و قلوب پر حملہ کرتا ہے، شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے ایلچیوں سے، شیطان کے ایجنٹوں سے اور شیطان کے ایجنڈے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کب؟ جب وہ جماعتی زندگی سے وابستہ ہو۔ دنیا میں شیطان کے حملوں سے، اس کے پروگراموں سے، اس کے ایجنٹوں سے، اس کے ایجنڈے سے محفوظ مامون ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا وسط، جنت کا سینٹر، جنت کا درمیان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنہ فعلیہ بالجماعہ۔ اس حدیث کو میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سننا، من اراد بحبوحۃ الجنہ فعلیہ بالجماعہ فإن الشیطان مع الواحد ومن الاثنین ابعد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو کوئی شخص من اراد، جو کوئی مومن و مسلمان ارادہ رکھتا ہے بحبوحۃ الجنہ، کہ اس کو جنت کا وسط مل جائے، جنت کا سینٹر مل جائے، جنت کا دل لوٹ لے، من اراد بحبوحۃ الجنہ، کیا ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت، تمنا، آرزو ہے یا نہیں کہ ہمیں جنت کا وسط ملے؟ اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما دے۔ جو کوئی جنت کا درمیان چاہتا ہے اس کے لیے ایک کام لازمی ہے، اگر وہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جنت کا درمیان، جنت کا سینٹر اس انسان کو عطا فرما دے۔ وہ کام کیا ہے؟ فعلیہ بالجماعہ، جماعتی زندگی کو لازم پکڑنا، جماعتی دائرہ میں داخل ہو جائے۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنت کا درمیان ملے گا، عزت و وقار ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو کوئی انسان جماعت سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا، اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس فہم و فراست ہے، اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس کام کرنے والا دماغ ہے، اس کی صلاحیتیں آسمانوں کی بلندیاں تک ہیں، بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن ہے وہ جدا، شیطان کا شکار ہو جائے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، جب انسان ایک ایک کر کے جماعت سے جدا ہوتا ہے، شیطان اس کو اپنے پنجے میں لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اگر بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری جدا ہو جائے
اس کا شکار کرنا، اس کو ذبح کرنا، اس کا پکڑنا آسان ہے یا نہیں؟ یقیناً آسان ہے۔ اسی طرح جو کوئی انسان، کیونکہ شیطان اور انسان کی دشمنی یہ بہت گہری ہے۔ اللہ نے کہا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، گھات لگا کے بیٹھتا ہے، جہاں کہیں اس کو سوراخ ملے، کمزوری ملے، خلا ملے، موقع ملے، انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کبھی اس کو یہ کہہ کر کے تیرے پاس تو صلاحیتیں زیادہ ہیں، کبھی یہ کہہ کر کے تیرے تو حقوق پورے نہیں کیے جا رہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات اس کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ڈال کر اس کو بے راہ روی کا شکار کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان ایک انسان کے ساتھ ہے۔ وَمِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، جب دو ذہن، دو مسلمانوں کے ذہن مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، شیطان کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے حملوں سے اس انسان کو، ان دو انسانوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں میں جماعتی زندگی کی جھلک ہو، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی میں جماعت کی جھلک ہو، جنت کا درمیان حاصل کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی میں جماعت کی جھلک نظر آ رہی ہو، اللہ کے دین کی خدمت اور غلبہ اسلام کے لیے کوششیں اور کاوشیں آسان انداز سے ادا کر سکتے ہیں۔ پانچواں فائدہ جماعتی زندگی کا وہ کیا ہے کہ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، حالت امن میں، حالت جنگ میں، دقتوں دشواریوں میں، تنگیوں آسانیوں میں، مصیبتوں میں، ابتلاءات کے اندر اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا ہاتھ اپنے بندوں کے اوپر رہتا ہے۔ یہ بات میری نہیں بلکہ ہم سب کے امام و پیشوا، رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا دست مبارک، ید اللہ یہ کن لوگوں کے اوپر ہے؟ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر ہے۔ اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج جو اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت دعوتی میدان کے اندر، جہادی جبہات کے اندر آج اللہ کی تائید آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے، جماعت الدعوہ پھیل رہی ہے، دعوت کے میدانوں میں ترقی کر رہی ہے، اور جہاد کے میدان میں اللہ عزتیں دے رہا ہے، فتوحات دے رہا ہے، کفر گر رہا ہے، ظالم دب رہا ہے، نظام ٹوٹ رہے ہیں، صلیبیں گر رہی ہیں، ستارے ٹوٹ رہے ہیں، آج ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں۔ یہ جماعتی زندگی کی فیوز و برکات ہے کہ آج ہم اکٹھے ہیں، متحد ہیں، منظم ہیں، عقیدہ توحید کے پلیٹ فارم کے اوپر، جہادی علم کے نیچے، جہادی پرچم تلے، اطاعت امیر کے اندر آج زندگی بسر ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، فتوحات کے دروازے بھی کھل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تائید اور مدد بھی اتر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو منظم، متحد اور متفق رکھے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ایک ایک فرد پر نہیں، جماعت کے اوپر ہے۔ اگر ہم جماعتی زندگی سے وابستہ ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم کامران ہیں، اور اگر ہم جماعتی زندگی سے کٹے ہوئے ہیں تو ہم دین اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے، یا جماعتی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اکھاڑ بچھاڑ کی کوششیں، کاوشیں ہیں۔ تو یہ بات سن لو، ہم سب کے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج عن الطاعہ وفارق الجماعہ، جو شخص اطاعت سے نکل گیا، وفارق الجماعہ، اور اس نے جماعت کو پھاڑ دیا۔ مکی صاحب مانا ایسے غلطی تو نہیں کر رہا؟ من خرج عن الطاعہ، اطاعت سے خارج ہو گیا، وفارق الجماعہ، اور جماعت کو پھاڑ دیا، جماعت کے ٹکڑے کر دیے، جماعت کو حصوں میں تقسیم کر دیا،
फमात, और उसको मौत आ गई। मात मैततन जाहिलिया, जिसने जमात को तार तार किया है, जमात के टुकड़े किए हैं, उसको फिर मौत जाहिलियत की आई, इस्लाम की मौत नहीं आई। जरा आज हम सब मिलजुल के सोचें, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हम अपने गिरेबानों में निगाह डालें, जरा सोचो विचार करें कि हमारी सोच और हमारी सलाहियतों से, हमारे अफकार से, हमारे नजरियात से, हमारे कलम से, हमारी तकरीर से, हमारे बयान से अल्लाह के दीन को, जमात को कितनी तकवीयत मिली है, और हमारी वजह से दीन किस कदर खसारे और नुकसान में गिरी है, ये आज हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। मन खरजा अन इत्ताअत व फारक़ल जमाअ, इताअत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किस वजह से करते हैं? इस वजह से करते हैं कि इसका हुक्म हमें दिया है इमामुल मुजाहिदीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मन अताअनी फक़द अता अल्लाह व मन असानी फक़द असा अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की, मैं मोहम्मद की इताअत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। मन अता अमीरी फक़द अताअनी व मन असा अमीरी फक़द असानी, जिसने मेरे अमीर की इताअत की है, उसने मैं मोहम्मद की इताअत की। और जिस किसी ने मेरे अमीर की नाफरमानी की है, उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान जन्नत में जा सकता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम मौजूद हैं। आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत, पूरी की पूरी उम्मत, तमाम कलमा गो मुसलमान, छोटे और बड़े, नवाब और चौधरी, हाकिम और हुक्मरान, चीमे और चट्ठे, छोटे और बड़े, मर्द और औरतें, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। सहाबा खुश हो गए। अगला जुमला आपने बोला, सहाबा में परेशानी की लहर दौड़ गई। आपने फरमाया इल्ला मन अबा, हाँ वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जाने से खुद इनकार कर दिया। सहाबा ने पूछा कील मन अबा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब वो कौन है जो जन्नत में जाने से खुद इनकारी हो जाए? आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत की उसने जन्नत में दाखिला यकीनी बना लिया। व मन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। मन अता अमीरी फक़द अताअनी व मन असा अमीरी फक़द असानी, जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की है, और जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अजीज भाई और दोस्तों, हमारे कंधों पर मसूलियतें हैं, बड़ी बड़ी मसूलियतें हैं। उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुस्तफविया की मसूलियत मजलूमों की, मजबूरों की, मकहूरों की, बेबसों की, इराकियों की, कश्मीरियों की, फलस्तीनियों की, अफगानियों की और शीशानियों की। आज मसूलियतें हमारे कंधों के ऊपर हैं। हम में से हर एक शख्स मसऊल है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हम में से हर एक मसऊल है। मजलूम उम्मत का इंतकाम हमारे जिस्मों पर कर्ज है। गलबा इस्लाम का कर्ज हमारे ऊपर बाकी है। इशाअत इस्लाम, गलबा इस्लाम, निफाज इस्लाम का ये कर्ज हमारे ऊपर बाकी है। क्या हम अकेले अकेले रहकर, जुदा जुदा होकर, अलग थलग रहकर अपनी सिमत, अपनी जिहत, अपना किबला बना बना कर क्या हम गलबा इस्लाम का काम कर सकते हैं? बोलो भाइयों, इकट्ठे रह के कर सकते हैं, जमात में रह के कर सकते हैं, या जुदा जुदा रह के कर सकते हैं? जमात से वाबस्ता रहेंगे तो अल्लाह के दीन की खिदमत भी कर सकते हैं, मजलूमों की मदद भी कर सकते हैं, इस्लाम के आलम को बुलंद भी कर सकते हैं। और जमाती जिंदगी का सबूत कहां से मिलता है? समा व ताअत से मिलता है। अस्सम व ताअ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
بات کو سننا، کان لگانا اور اطاعت کرنا. السمع والطاعة علی المرء المسلم، ہر مسلمان پر بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا یہ لازمی ہے. وہاں جامعۃ الملک سعود الریاض میں ناصف مصطفیٰ عبدالعزیز ہمارے استاد ہوا کرتے تھے. جب وہ کسی طالب علم سے سوال کرتے تھے اور طالب علم ان سے یہ کہتا تھا نعم، یعنی استاد محترم آپ نے کیا سوال کیا ہے، تو وہ دوبارہ اس سے سوال نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس نے استاد کی بات کی قدر نہیں کی. اس کا جسم کلاس کے اندر ہے مگر اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور پرواز کر رہا ہے. دوبارہ پوچھنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب پہلی مرتبہ توجہ نہ ہو. اسی لیے شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دے رہی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صاحب شریعت حکم دے رہے ہیں، السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما احب و کرہ. جو بات پسند ہے وہ بھی، جو ناپسند ہے وہ بھی، جب کہہ دی جائے، کہی جا رہی ہو، توجہ سے سننا ہے، اس کے بعد اطاعت کرنی ہے. ما لم یؤمر بمعصیت، ہاں وہ معصیت کی بات نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی بات نہ ہو. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. جب اللہ اور اس کے رسول کی واضح نافرمانی کا معاملہ ہو پھر کوئی سمع نہیں، کوئی اطاعت. عزیز بھائی اور دوستو، جو ابتدا میں حدیث میں نے پڑھی تھی وہ کیا ہے؟ انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، اور ان 5 کا حکم اے دین کے ماننے والوں، اے شریعت اسلام پر قائم رہنے والوں، وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ بالجماع، کہ جماعتی زندگی کو لازم پکڑ لو. بالسمع والطاعہ، بات کو توجہ سے سنو اور پوری کی پوری اور مکمل اطاعت کرو. یہ 3 چیزیں. اور چوتھی چیز کیا؟ والہجرہ، کہ جس دین کو تم نے مانا ہے، جس جماعت کو تم نے اپنایا ہے، جس امیر کے تم نے بات کو سنا ہے اور جس کی تم نے مکمل اطاعت کی ہے، اس دین اسلام کی وجہ سے، دینی جماعت کی وجہ سے اگر ہجرتیں کرنی پڑیں، گھر بار چھوڑنے پڑیں، بلڈنگوں عمارتوں کو خیر آباد کہنا پڑے، اعزاء و اقربا یہ چھوڑنے پڑے، تو چوتھا کام کرنے والا یہ ہے کہ دین نہیں چھوٹنا چاہیے، دین سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. دنیا کے مال و متاع سے اولاد سے رشتہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، مگر اسلام سے رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اللہ کے کڑے کو، شریعت اسلامیہ کو، قرآن و سنت کو، جماعتی زندگی کو لازم پکڑ لینا ہے. ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، کر لو. یہ معاملہ صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. ہجرت حبشہ بھی ہوئی ہے، ہجرت مدینہ بھی ہوئی ہے. ان سے بیویاں واپس لے لی گئیں، اولادیں ان سے چھین لی گئیں، لباس ان سے اتروا لیے گئے، ان کو ننگا الف کر کے وطن چھوڑنے کو کہہ دیا گیا. انہوں نے وطن چھوڑ دیا. صحابہ تو صحابہ، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے اندھیروں میں ہجرت کر کے جاتے ہیں. وہ کعبۃ اللہ، وہ بیت اللہ، وہ مکہ المکرمہ، اس کی وادیاں، اس کی گھاٹیاں اور اس کی گلیاں اور اس کے کوچے، جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی کے آپ نے 53 برس وہاں پر گزارے تھے. اسی مکہ سے جہاں آپ پیدا ہوئے اور جہاں آپ کا خاندان بسیرا کر رہا تھا، رات کے اندھیروں میں دین اسلام کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. والہجرہ، دین کے لیے ہجرتیں بھی کرنی پڑیں گی. تو کیا ہم ہجرتوں کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ انارکلی، یہ مار روڈ اور اس کے پلازے، اس کی بلڈنگیں، یہاں پر چلنے والا کاروبار، دنیا کا کر و فر، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا اتار چڑھاؤ، مال و دولت، یہ سارا کچھ اگر وقت آ جائے کہ چھوڑنا پڑ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ انشاءاللہ. چوتھا حکم آپ نے یہی فرمایا، والہجرہ، کہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنی.
اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. اور پانچواں اور آخری حکم آپ کا کیا تھا؟ والجہاد، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تلوار اٹھانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے صرف 30 پارے 114 صورتیں ہی نہیں دی، بلکہ اللہ نے تلوار بھی عطا کی ہے. بعثت بالسیف بین یدی الساعہ حتی یعبد اللہ وحدہ. جب تک رب کی دھرتی پر زندگی بسر کرنے والے لوگ موحد مومن مسلمان نہیں بن جاتے، اللہ کے نبی کی تلوار ذوالفقار، اس کی دھار یہ تیز رہے گی، اور ایک طائفہ منصورہ مؤیدہ موحدہ مجاہدہ اور مومنہ، طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، حق کے غلبہ کے لیے، حق کے غلبہ کے لیے جہاد و قتال کرتا رہے گا. کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل اس طائفہ کو، اس جماعت کو، اس قافلے اور اس کارواں کو روک سکتا نہیں. والجہاد، جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کو تیز کرنا ہے. حالات میں سنگینی ہو، حالات میں بگاڑ ہو، پریشانیاں ہوں، ابتلاءات ہوں، داخلی مصیبتیں ہوں، خارجی آزمائشیں ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑنا نہیں. اب نہیں کی آواز بڑی ہلکی آئی ہے. جہاد سے رشتہ ناتا تعلق توڑنا نہیں انشاءاللہ. والجہاد، ہجرتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. اور جب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جب یہ امر آ گیا، حکم آ گیا، تلواریں بے نیام ہو گئیں، تیر تیز کر دیے گئے، اور اس وقت میدان کارزار سج گئے. پھر جہاد کے سلسلے جاری رہتے ہیں، غزوات پہ غزوات ہوتے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ یہی نبی ہیں کہ رات کے اندھیروں میں ہجرت کر رہے ہیں، اور وہی پیغمبر ہیں کہ جہاد و قتال کی فرضیت کے بعد جب مکہ میں دوبارہ داخل ہوتے ہیں تو دن کے اجالوں میں ہوتے ہیں اور ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. آج بھی دنیا پر فتح مل سکتی ہے، حکمرانیاں مل سکتی ہیں، غلبہ مل سکتا ہے، خلافت آ سکتی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس زمین کے وارث بدکار لوگ نہیں ہے، بش نہیں ہے، ٹونی نہیں ہے، منموہن سنگھ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہوگا. خلافت کن کا حق ہے؟ اللہ کے نیکوکار اور صالح بندوں کا. یہ اللہ کی دھرتی پہ آئے گا، نظام انشاءاللہ آئے گا، شہادتوں کی برکات سے آئے گا، شہداء کے مقدس خون سے آئے گا. عقیدہ توحید کی بنیاد کے اوپر دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام نافذ ہوگا. بندے بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کے غلام بنے انشاءاللہ. والہجرت والجہاد، پانچواں کام، پانچواں حکم کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا. قرآن میں دلائل تو بے شمار، لیکن یہاں پر کہ اللہ نے حکم دیا ہے میرے پیغمبر جہاد کرنا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. وقت چونکہ تھوڑا ہے، محترم مکی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اس کے بعد امیر محترم کا بھی خطاب ہونے والا ہے. اپنی بات کو سمیٹتا ہوں میرے بھائیوں. پانچواں کام کرنے والا کون سا؟ جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ بات یاد رکھنا، ہجرتوں کے حوصلے، ہجرتوں کے حوصلے اور جہاد کے لیے جگرے اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب جماعتی زندگی ہو اور اس کے اندر اطاعت کی جھلک ہو، سماع و طاعت کی رمق نظر آئے، اس کی روشنی نظر آئے. جب سماع و طاعت کا اجالا ہو انسان کی جماعتی زندگی کے اندر، اس وقت ہجرتوں کے لیے حوصلے بھی پیدا ہوتے ہیں، جہاد کے لیے جگرے بھی پیدا ہوتے ہیں. تب انسان جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں اتر جاتا ہے، کفر کے اماموں سے ٹکرا جاتا ہے، ان کے نظاموں کو کچل دیتا ہے، اللہ کے دین کے علم کو بلند کرتا ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے. اور اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ رات کو اپنے زخمی جسموں کے ساتھ، دن کو جہاد کرتا ہے، رات کو اپنا زخمی جسم لے کر کہ جس جسم سے خون ٹپک رہا ہے، اس زخمی جسم کے ساتھ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. اپنی جبین کو یہ مجاہد گرا کر، اللہ کے سامنے گرا کر روتا گڑ گڑاتا اس لیے ہے کہ اے اللہ دن بھر تیرے راستہ کے اندر مزدوری کی ہے، اگر اس مزدوری میں حق ادا نہیں ہوا تو اللہ تو معاف کر دے. یہ 5 کام ہیں جن کا اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے اور اس پیغمبر نے ہمیں حکم دیا.
اور ان 5 چیزوں کے ساتھ ساتھ جماعتی زندگی کے میں نے جو فوائد آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 6 تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو اسلام کے لیے نفع بخش بنا دے۔ موت آئے تو اسلام پہ آئے، اور اگر ساتھ ہو تو انبیاء کا، صلحاء کا، شہداء کا، صدیقین کا ساتھ ہو، اور اللہ ہمیں سب کو انعام یافتہ لوگوں میں کھڑا کر دے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما وآخر دعوانا الحمد للہ۔